مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں، کیونکہ پیچھے انہوں نے ایک چیز بیان کی تھی، یہ عروج و نزول اور فنا بقا کا بیان اس درجے کا ہے کہ اس کے بعد کسی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر سننے والا اپنے ہوش و حواس سے اسے سن لے، پس مرید جس قدر بھی اعتقاد کے موتی برسائے گا، اس میں خود اسی کا فائدہ ہے۔ اسی مناسبت سے ان کا یہ قصہ سنیں۔ بلقیس یمن میں شہر سبا کی ملکہ تھی، اور بلقیس کا سارے جانتے ہیں۔ کون تھی بلقیس؟ بلقیس کون تھی؟ تحت والا۔ بلقیس یمن میں شہر سبا کی ملکہ تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، تحفہ بھیجا، اور بڑے لوگ بڑوں کو بڑا تحفہ دیتے ہیں جو ان کی شان کے مطابق۔ اگر ان کی شان کے مطابق نہ ہو تو وہ بڑے ان کو سزا بھی دے دیتے، اس لیے بڑے کو تحفے میں بڑی چیز دی جاتی۔ اللہ کریم کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو سب سے بڑھ کر شہادت کا درجہ پا سکتے ہیں، کیونکہ شہادت کا درجہ وہ تحفہ ہے جو ہم اپنی گردن کٹوا کر جہاد میں اپنی زندگی کا سارا وقت اللہ کے نام پر دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے ہمیں وقت دیا ہے جب تک یہ سانس چل رہی، اور جب تک یہ سانس چل رہی ہے ہمارے پاس وقت تھا، اور اگر ہم جہاد میں اپنا یہ وقت اللہ کو دے کر، گردن کٹوا کر، بڑا تحفہ دے کر نکل جائیں تو شہید کا خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی سب سے پہلے اس کی بخشش ہوتی ہے۔ باقی اللہ کریم جو قرآن میں فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، وہ علیحدہ ہے۔ تو بڑے کو بڑا تحفہ دینا چاہیے۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو اپنا وقت دے سکتے ہیں، اور میں نے آگے بتایا تھا کہ وقت ہر چیز پر محیط ہے۔ آپ زندگی میں جو کچھ کما رہے ہیں وہ وقت کی دوڑ میں ہے، جو کچھ کما رہے ہیں وہ وقت ہے، وقت کو درمیان سے نکال دیں آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا، خاتمہ۔ تو بلقیس یمن میں شہر سبا کی ملکہ تھی، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ بھیجا۔ حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا کے پاس کوئی ہدیہ لاتا، تحفہ لاتا تو آپ قبول فرماتے، لیکن اگر کوئی صدقہ لاتا تو آپ فرماتے مجھ پر صدقہ نہیں لگتا، مجھ پر زکوٰۃ نہیں لگتی، کیونکہ بڑے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، غنی ہیں، صحیح ہیں، دولت مند ہیں۔ فرماتے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے، سلطنت ان کی سارے عالمین پر ہے، رحمت للعالمین ہے، اس لیے ان جیسے غنی پر صدقہ نہیں لگتا۔ ویسے بھی سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، وہ تحفہ قبول کر لیتے ہیں لیکن صدقہ قبول نہیں کرتے، اور یہ صدقہ ان کی آل اولاد پر بھی نہیں لگتا۔ ایک دفعہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی ایک نے صدقے کی کھجور منہ میں ڈال دی، تو سرکار نے انگلی ڈال کر نکال دی تھی کہ بیٹا صدقہ ہم پر حرام، ہمیں صدقہ نہیں لگتا، ہم سردار لوگ ہوتے ہیں۔ بڑے کو تحفہ دیا جاتا ہے، صدقہ نہیں لگتا اس کو، جس کو صدقے کا مال دیا جائے۔
اس لیے میں نے بیان کیا کہ میرے نبی کی شان سارے عالمین پر عیاں ہے، واضح ہے، اور ان کی حکومت ہے سارے جہان پر. وہ اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں، تو اس لیے ان پر صدقہ نہیں لگتا، ان کے غلاموں پر بھی صدقہ نہیں لگتا. یعنی ان کے جو غلام تھے حضور کے، ان پر بھی صدقہ نہیں لگتا. میں یہ والی غلامی نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ کہتا ہے ہم غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، یہ بات نہیں کر رہا. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سرکار کے غلام تھے، ان پر بھی صدقہ نہیں لگتا. تو بلقیس یمن میں شہر سبا کی ملکہ تھی. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، تحفہ بھیجا، جس میں 40 اونٹ سونے کی اینٹوں سے لدے تھے. اور سونا سب سے قیمتی ہر دور میں ہی رہا ہے، کیونکہ دینار سونے کے ہوتے تھے، سکے درہم والے وہ چاندی کے ہوتے تھے. اس لیے سونے چاندی یہ درہم و دینار بنا کرتے تھے، ٹھیپے، اور وہی آگے تجارت کے لیے کام آتے تھے. ٹھیپے ادھر جا رہے ہیں، ٹھیپے ادھر جا رہے ہیں. تو جس میں 40 اونٹ سونے کی اینٹوں سے لدے تھے. جب وہ قافلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاقے میں پہنچا تو دیکھا وہاں کا سارا فرش سونے کا بنا ہوا تھا. وہ 40 اونٹ لدے ہوئے تھے. اونٹ میں لازم بات ہے وہ ادھر اور ادھر دونوں جگہوں پر وہ ڈالا ہوگا اور کتنا کچھ ہوگا، لیکن وہاں پر فرش ہی سونے کے بنے ہوئے. اس لیے جب وہ قافلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاقے میں پہنچا تو وہاں کا سارا فرش سونے کا بنا ہوا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام و تحیۃ و ثنا، آپ نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے وہ سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور کو نہ عطا کر. اس میں بھی دو چیزیں آتی ہیں کہ انہوں نے حکومت لی، انہوں نے جنوں پر حکومت کی، انہوں نے ہوا پر حکومت کی. ان کی حکومت چلتی تھی، ہوا ان کا تخت لے کر چلتی پھرتی تھی. تو جیسے کئی دوست کہہ دیتے نا کہ جنت میں کیا مانگیں گے، جو خواہش کریں وہی مل جائے گا. ارادہ کریں تو آپ کو لے کر ہوا ہی چلنا شروع کر دے گی، خود ہی چلتے نظر آئیں گے، اٹھتے نظر آئیں گے. جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہے. جو آپ یہاں پر دنیا میں گمان کر لینا، جنت میں وہ کچھ ہے نہ دیکھا نہ سنا نہ اس کو سمجھ سکتے کہ وہاں پر کتنا سائنٹیفیکل طریقے سے کام ہوگا. جیسے ہم یہاں پر سمجھتے ہیں سائنٹیفیکل طریقے سے ایسے کر کے نکالا، یوں کیا وہ کیا، ہر شے جنت میں آپ کو مل جائے گی. لیکن قیمت وہی ہے کہ اس دنیا میں آپ اپنی قیمت لگائیں کہ رب کریم آپ کو قبول کر رہے ہیں. تو جب وہ قافلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاقے میں پہنچا تو وہاں کا سارا فرش سونے کا بنا ہوا تھا. ان لوگوں نے اتنا سونا دیکھا تو اپنے تحفے کی کوئی قدر نظر نہ آئی. لازمی بات ہے کہ جب کوئی کسی کو دیتا ہے تو دینے والا اگر امیر ترین ہو اور اس کی چیز چھوٹی ہو، جیسے پیچھے بھی ایک واقعہ مسلمی میں کہا تھا کہ ایک بندہ دیہاتی تھا تو اپنے علاقے کے کنویں کا میٹھا پانی لے کر تو بادشاہ کے پاس پہنچا، خلیفہ کے پاس پہنچا، جہاں فرات بہتا تھا، جہاں دریائے فرات بہتا تھا. تو اس نے اس کو دیا تو وہ کڑوا تھا، فرات کا پانی تھا. لیکن بادشاہ نے اسے قبول کیا اور اس کا جو سراہی تھی یا جو اس کا کیا کہتے گڑھا تھا اس میں سونا بھر کے دیا. کہا ادھر سے نہ جانا، ادھر سے جانا. اس لیے کہا کہ فرات کے رستے سے گزرا تو پانی دیکھ کر کہے گا میں نے دیا کیا ہے، یہاں تو فرات دریا بہتا ہے. اس لیے کہا ادھر سے نہیں جانا، ادھر سے ہی جانا، ادھر سے نہیں جانا، تاکہ اس کے دل آزاری نہ ہو کہ میرا تحفہ جو ہے یہ کمزور ہے. تو یہ کسی کا کوئی تحفہ دینا اس کی عزت ہوتی ہے کہ بھئی یار اس کی عزت کی جائے کہ اس نے تحفہ دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل سے واپس آئے تو پتہ لگا کہ حضور علیہ السلام کو ابو جہل کے ٹوٹوں نے مارا ہے، زدوکوب کیا. چاچا تھے، طوفانی انداز میں آگے بڑھے، دروازہ کھٹکھٹایا، کمان سے سر پھاڑ دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا.
لوگ درمیان میں پڑے، انہوں نے کہا نا اس نے جو کیا ٹھیک کیا، اس کا حق بنتا تھا یار، چچا ہے، اس نے جو کیا ٹھیک کیا۔ وہ وہاں سے نکلے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا، سر پھاڑ دیا اس کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا مزہ نہیں آیا۔ پھر کیا ہو؟ اس کا مطلب تھا کہ میں مار کے آیا ہوں تو بھتیجا جو میرا ہے وہ کہے گا کیا بات ہے آپ نے بدلہ لیا۔ جب انہوں نے کہا کہ چچا مزہ نہیں آیا، کہا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا چچا کلمہ پڑھ لو، اللہ کی توحید کو مان لو، مجھے رسول مان لو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ وہ بات اثر کی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور جب یہ بات ابو جہل کے پاس پہنچی، انہوں نے کہا اس لیے میں نے کہا تھا اسے کچھ نہ کہو، کہیں کلمہ ہی نہ پڑھ لے، مجھے ہی مارا ہے نا، کلمہ تو نہیں نہ پڑھ کے آئے۔ ادھر ابو جہل اس نے یہ ساری توانائیاں لگائی ہوئی تھی کہ کوئی کلمہ نہ پڑھ پائے، حضور نے ساری توانائیاں لگائی ہوئی تھی کہ کلمہ پڑھیں سارے۔ فرق وہاں پر وہ مار کر آ کر کہنے لگے کہ میں بدلہ لے کر آیا، کہا مجھے چاہیے نہیں بدلہ، مجھے تو آپ بدلے ہوئے چاہیے، کہ بدلہ نہیں چاہیے، بدلے ہوئے چاہیے، اس لیے میرے لیے یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں۔ کس طریقے سے ایسے کر کے مولڈ کیا اور اسلام میں لے آیا۔ یہ بھی احسان ہے حضور کا اپنے چچا پر کہ ان کو کلمہ پڑھوا دیا، حضور کا احسان۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اتنا سونا دیکھا تو اپنے تحفے کی کوئی قدر نظر نہ آئی، انہیں سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ تحفہ پیش کرنے کی بجائے واپس لے جائیں، کیونکہ یہاں سونا پیش کرنا نادانی کی بات ہے۔ اللہ کے معاملے میں عقلی باتیں بھی ایسی ہی بیکار ہوتی ہیں۔ میں گھر میں کام کروا رہا تھا، کوئی دروازے، کوئی کھڑکیاں، کوئی بیڈ، کوئی میٹرس، جو فالتو تھا نا اچھی حالت میں تھا، ٹھیک تھا، میں سارے کا سارا جو کام کرنے والے تھے ان کو دیتا چلا گیا، لے جاؤ دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ نیت اس پر کہ یہ دوست ہیں، محبت کر رہے ہیں، وقت لگا دیتے ہیں، لے جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ہمارے گھر والے کہتے ہیں ادھر پیسے کمائے جا سکتے ہیں، ان کے خیال میں اس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ میں کہ پیسہ ہی تو کما رہا ہوں، پیسہ ہی کما رہا ہوں۔ میں کہ جب ایک چیز بنائی پھر پرانی بیچ کر بھی پیسے ہی کمانے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی نا، ہم اتنے کمینے لوگ ہوتے ہیں کہ روٹی تو کھا لیتے ہیں، چھان پورا تک بیچ کر کھاتے ہیں۔ میں ضائع نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک کرتے ہیں آپ، میں ویسے ایک بات کر، چھان پورا بھی بیچ کر ہم کھاتے ہیں کہ یار کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا۔ پرانے کپڑے بیچ کر بھی کھاتے ہیں، جس کا مطلب دل بڑے نہیں ہیں۔ ہم ان میں سے ہونے چاہیے کہ ابھی کپڑے استعمال ہو سکتے ہوں تو آگے دے دیں تاکہ کوئی پہن لے، بنسبت اس کے کہ خراب ہی ہو جائیں اور پھر اس کو بھی بیچ کر لایا جائے۔ بڑے دل والے بڑی بات کرنی چاہیے۔ تو میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی چیز لے لی ہے دوسری کسی کو دے دیں، جانے دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ہر چیز پیسہ ہی نہیں ہوتی کہ ہر چیز سے پیسہ ہی نکال لیا جائے۔ اللہ کریم کی مہربان ذات ہے، ہم تو پیسوں کی مینجمنٹ کرتے کرتے ہی مر جائیں گے۔ وہ جب چاہے جس طرح چاہے آپ کے لیے پتہ نہیں کیا اسباب پیدا کر دے، کیا مات، وہ اس کے پاس بڑے راستے۔ پھر میں یہی سوچتا ہوں، میں کہ یار دماغ کیوں ادھر کھپتا رہتا ہے کہ یار یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، کب جان چھوٹے گی؟ یہ ہونے سے جان چھوٹتی نہیں ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے، جان نہیں چھوٹتی، بس آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے دھکے لگائے جا رہے ہیں۔ شاید یہی زندگی کا سفر ہوتا ہے کہ کرنا ہی پڑتا ہے، چلنا ہی پڑتا ہے۔ تو کہنے کہ انہوں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ تحفہ پیش کرنے کی بجائے واپس لے جائیں، کیونکہ یہاں سونا پیش کرنا نادانی کی بات ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ
اللہ کریم کے معاملے میں عقلی باتیں بھی ایسے ہی بیکار ہوتی ہیں. کیا اس کو پیش کریں؟ کیا عقل اس کے لڑائیں گے؟ میں انج کر لاں تو انج ہو جائے گا، انج کر لیں گے. وہ جب بھی دیتا ہے، جب بھی وہ دیتا ہے، تیرا علم عقل سے ماورا ہوتا ہے. تجھے معلوم ہی نہیں تیرا رب تجھے کیا دے. اور جب بھی سب سے بڑی چیز وہ آپ کو دینا، وہ ایک اچھی سوچ ہے، صاف شفاف پاک صاف سوچ، جو آپ کو توحید کے سمندر میں لے جائے، جو آپ کو توحید کے راستے پر چلا، جس سے بیکار باتیں نکل ہی جائیں، خود غرضی بہ ہی جائے، آپ اپنے آپ کو ہر غم سے آزاد کر جائیں، پریشانیاں ویسے ہی دور ہو جائیں، لگے ہی نہ. وہ ایسی آپ کو پاک صاف شفاف سوچ عقل کا مالک بنا دے جو ہمیشہ پازیٹیو سوچ دی. فرض کریں ہمیں اسی پر کیا کہتے ہیں، اس مرکز پر، اسی کمرے پر اگر لکھنا پڑے تو کہیں گے یار کیا ہے یار، نہ تلئی ہوئی ہے، نہ صفائی کوئی ہوئی ہے، کیا ہے ایسا. ایک اینگل یہ ہوگا، ایک اینگل یہ ہوگا کہ نہیں یار کچھ بھی ہے، ایک ہمارے پاس ایک شے موجود ہے، ہم جہاں پر بیٹھ کر اڈے پر باتیں تو کر سکتے ہیں یار، پنکھے چل رہے ہیں یار، ساری چیزیں موجود ہیں اور گزارا تو ہو رہا ہے نا، بہت اچھا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ صاف شفاف سوچ تو دی جا رہی. اور یہ آگے میں نے بتایا کہ آپ کو اللہ کریم اگر کوئی دے سکتا ہے تو کیا دے سکتا ہے؟ پاک صاف شفاف سوچ. تو یہاں پر ہم سوچے تو دے سکتے ہیں نا کہ بھائی سوچ ڈلیور کی جائے، آگے سے آگے دی جائے. تو پاک صاف شفاف سوچ جو ہے نا، تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اللہ کریم کے معاملے میں عقلی باتیں بھی ایسی بیکار ہوتی. تو کیسی بات ہے، ہم عقل اللہ سے لڑا رہے ہوتے ہیں، دینا اسی نے ہے، مانگنا اسی نے ہے، دعائیں بھی اپنی عقل کے مطابق مانگتے چلے جاتے ہیں، جو اپنی مرضی ہو نا اسی سے عقل لڑا رہے ہیں، یا اللہ یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی. ضرور مانگنا چاہیے، میں اعتراض نہیں کرتا، میں ویسے ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اس سے عقل ہی لڑا رہے ہوتے ہیں، اس سے عقل مانگنی بھی چاہیے. عقل لڑانا اور بات ہے، عقل مانگنی بھی چاہیے، سوچ مانگنی بھی چاہیے. اور سوچ محسوس کرنے کا نام ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کو اور چیزوں کو محسوس کیسے کرتے ہیں. جس کی حص میں دار ہو جائے گی اصل وہ سوچے گا، لفاظی نہیں. آپ کیا کہتے ہیں اپنے معاملات کو لفاظی دے کر سنبھال سکتے ہیں، لیکن وہاں لفاظی نہیں، وہاں پر میں جیسے میں کہتا ہوں نا کہ یا اللہ مہربانی فرما کہ میرے بال لوں لوں جو ہے نا وہ تیری نعمتوں کو محسوس کرے. محسوس کرنے کا کام کہ ہر شے پازیٹیو نظر آئے، نیگیٹو نظر ہی نہ آئے، کیونکہ نیگیٹو رب کی طرف سے ہے ہی نہیں، پازیٹیو بھی رب کی طرف سے. وہ نیگیٹو آتی ہے تو ہمارا وقت لیتی ہے، جلالی تربیت ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نکل جاتے ہیں. اس لیے نیگیٹو کا مطلب ہوگا ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا یہ ہونا، ہو گیا. یہ ہے اچانک حملہ اور یہ جلالی تربیت، سوچ میں نہیں تھا، ہو گیا. اب اس کو پازیٹیو نہیں کرنا، اس کو سنبھال کر کہنا ٹھیک ہے اب ہو گیا، اس کا حل نکالیں. کیونکہ مین کام ہوتا ہے کہ آ گئی حل نکالیں. رولا کیا ہوتا ہے، نیگیٹو کام کیا ہوگا، آپ اس پر اعتراض، اس پر اعتراض، اس پر اور یار کیوں چھوڑے، حل نکالیں. کیا کہتے ہیں اعتراض بعد چو کٹاں گے یار، اینے کتا چھڑ پر یار تینوں بھی بعد چو دیکھاں گے، حل کر لئیے ذرا. حل نکالنا سب سے بڑی بات ہو. تو یہاں پر انہوں نے فرمایا اللہ کے معاملے میں عقلی باتیں بھی ایسی ہی بیکار ہوتی ہیں. پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں ہدیے کے اچھے یا برے ہونے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، ہم تو حکم کے بندے ہیں، دے دو، ہمیں سے کیا. آپ سارے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں اللہ سے، میں بھی کر رہا ہوں، قبول آپ سارے ہی ہیں محبت کرنے والے. اس کی مثال کہتے ہیں کہ فرعون کے زمانے میں ایک ہیرا گم ہو گیا اور اس نے کہا کہ جو مجھے ہیرا ڈھونڈ کر دے گا اسے 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے. اب سارے ملازم ڈھونڈنے پر لگ پڑے، لگے ہوئے ہیں.
تھوڑی دیر گزری کہ بندے نے نعرہ لگایا وہ مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا. ہیرا اس کے ہاتھ میں تھا اور سب کے منہ لٹک گئے کیونکہ 1,00,000 روپیہ اسے ملنا تھا. فرعون نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے مجھے مل گیا. تو سب کے چہرے دیکھے, کہتے ان کے کیوں لٹک رہے ہیں کہ سرکار ان کو ملا نہیں. اچھا 1,00,000 سب کو دو. کہا ملا تو اسے ہے. کہتے ملنے کی بات نہیں ہے, تلاش میں سارے ایک تھے, تلاش میں سارے ایک تھے, اس لیے سب کو دو. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ویسے مثال سے سمجھایا ہے, نہ فرعون ہے تو نہ ہی رہے, کچھ نہیں, تلاش ہی تو سارے ایک کوئی ہو. اور چاہیے کیا؟ چاہیے کیا؟ صرف بخشش. آپ کی ساری زندگی کا حاصل اللہ کریم سے بخشش ہے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے, کیونکہ اس کی اللہ کی رحمت سے ہم نے جنت میں جانا ہے. تو اللہ کریم ہماری بخشش فرما دے, ہمیں بخش دے, یہ سب سے بڑی بات ہے. درجہ کیا دے گا وہ جانے, اس کا کام جانے, ہمارا ہے ہی نہیں. آپ اس دنیا میں اچھے کام کر کے بخشش کی امید رکھیں کہ اللہ کریم مجھے بخش دے گا, کیونکہ جو کچھ آپ کو اللہ کریم نے دیا ہے اس دیے میں سے آپ نے دینا ہے. آپ کا اپنا بھی کچھ نہیں ہے کہ آپ کہیں میرا کچھ ہے, ہمارا کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں ہمارا کچھ ہے. اس لیے میں جب کبھی سوچتا ہوں نا کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے, میں کہ میں آکڑ کس گال دیتا ہے, آکڑ تو ہے ہی نہیں کسی کام کے لیے کیسے. لیکن پازیٹیو سوچنے والا وہ بہتر سوچتا ہے کہ یار میرا کچھ نہیں ہے, لیکن اللہ کریم سے میں نے جنت ضرور لینی ہے, اور جنت اس لیے لینی ہے کہ میں نے وہاں پر اللہ کا دیدار کرنا. بس جس وقت ایک لہر مستی کی آ گئی نا, آپ کو مست کر گئی, اس کے بعد نہ آپ کی ہستی رہنی نہ کچھ اور رہنا. وہ مستی جو ہے نا, جنون, عشق, جذبہ, وہ انسان کو کہیں کا کہیں لے جائے گا, لیکن کہیں کا کہیں لے جائے گا وہ بھی سمجھ نہیں آنا, بس مستی ہی چاہیے. پھر کہاں جانا ہے کہیں نہیں جانا, وہ آپ کا اور ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے. کہ لگا ہمیں کیا ہے یار, تحفہ اچھا ہے یا برا ہے, 40 اونٹ ہیں سونے کے بھرے ہوئے, یا تو فرش ہی سونے کے لگے ہوئے, ہم دے دیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے وہ 40 اونٹ سونے کی اینٹوں سے لدے پیش کر دی. حضرت سلیمان علیہ السلام اس مال کو دیکھ کر ہنسے اور فرمایا میں نے صرف ایمان طلب کیا ہے, مال نہیں مانگا. کیونکہ جب بلقیس کو ہاتھ لکھا تھا نا خود کے ذریعے سے کہ بات تو مان لو, اس اللہ پر ایمان لے آؤ, تو اس نے پیسہ بھیجا اس لیے تھا, سونا بھیجا اس لیے تھا کہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا سونا پسند کر دینے, کسی کا ایمان پسند نہیں کرتے. انہوں نے کہنا ہوتا ہے دولت کٹھی کر دیتی جائے. اس لیے جب مال دے کر اس نے ٹیسٹ کیا نا کہ سچا ہے, نبی ہے, کون ہے, تو سلیمان علیہ السلام اس مال کو دیکھ کر ہنسے اور فرمایا میں نے صرف ایمان طلب کیا, مال نہیں مانگا, مال تو میرے پاس ہی بہت ہے. جب کافروں نے حضور علیہ السلام کو 3 چیزیں پیش کی, عورت, سرداری, پیسہ, یہ تینوں چیزیں ہر جوان کی موت ہے. پیسہ آ جائے, سرداری مل جائے یا عورت, تینوں چیزیں ہر دور کے نوجوان, بوڑھے, اس کے ہر ایک کا امتحان. اور جو ان تینوں پر قابو پالے وہ ہے با ایمان, نظر نہیں بھٹکے. اور حضور علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا نا ادھر سورج رکھ دو, ادھر ہاتھ رکھ دو, اسی انجی جانا, اسی اللہ اللہ ہی کرنا. ایمان ہی دینا تو ایمان ہی منگنا ہے. ایمان کے بدلے میں پیسہ نہیں چاہیے. پیسہ تو ویسے مفت و مفتی سرکار کے پاس تھا. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ووجدک عائلا فاغنی, اے محبوب آپ کو ہم نے غنی نہیں کر دیا. جیسے ہی شادی حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے, ہر غم سے, ہر چیز سے, ہر فکر سے ذات غنی کر دیا تھا. اور یہ غنی اللہ نے کیا کہ بھئی امیر عورت سے شادی ہوگی. اس میں خود غرضی میرے نبی کی نہیں تھی. اللہ فرما رہا ہے ووجدک عائلا فاغنی,
ہم نے آپ کو غنی کر دیا. تو اکثر و بیشتر اللہ کریم کی جو کرم فرمائیاں ہوتی ہیں نا وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں. تو فرمایا میں نے صرف ایمان طلب کیا ہے، مال نہیں مانگا. جس کا مطلب ہے اللہ کے ولی ہوں یا نبی ہوں، وہ مال نہیں ایمان کے چاہتے کہ ایمان، دوست ایمان لے کر آئے، دوست آگے بڑھتے نظر آئے. مال ضائع ہونے والی چیز، ایمان کبھی ضائع نہیں ہوتا. ایمان کھڑا رکھتا ہے. فرض کریں یہ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، اسکول میں سارے تماشے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک بھی کھڑا ہے نا کہ تماشا نہیں کرنا، نہ تماشا بنانا ہے نہ تماشا بننا ہے، وہ ایک بھی کھڑا ہے نا تو سمجھ لیں کہ اس پر جو نور برس رہا ہے نا کہ بھئی میں کلا کھڑا، وہ سب کے لیے آزمائش ہے. کیونکہ وہ اکیلا کھڑا ہے. لاکھ سارے دعوت دیتے رہیں اچھی برائی کے، اوکے نہیں، ضرورت نہیں. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش کے سائے کے نیچے وہ جوان بھی رہے گا جب کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا. کہتا وہ سورج سوا نہیں دیتے آئیے گا. حدیث ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے کہ گرمی ہوگی. اب سوا نہیں کی حدیث کا مجھے معلوم نہیں. اچھا، تو وہ جوان بھی رہے گا عرش کے سائے کے نیچے، جسے کوئی لڑکی کہے میں حاضر ہوں، وہ کہے مجھے حاجت نہیں، میں گناہ کرنا نہیں چاہتا، مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں. کیا چیداری کام. اللہ نے ہمیں نہیں کیا کہ عرش دے سائے تے تھلے رہے گا، جڑا میں نہیں ضرورت، من چاہیے اس کو ٹال دے. اس کا مطلب ہے کہ برائی سامنے ہے، کہتا نہیں کرنی چاہیے نہیں. اور وہ اتنے جذبے سے کہے گا، جو میں سمجھتا ہوں اتنے جذبے سے کہے گا کہ اس پر بھی اثر ہوگا کہ اس کو حرام نہیں کرنا. ہاں، امتحان ضرور پڑھتے ہیں. یہ تو میں نے ایک بات بتا دی. کہتے ہیں حضرت سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک فقیر آدمی تھا، جنگل میں رہتا تھا، پتے پتے کھا کے گزارا کر لیتا تھا. تو بادشاہ کو کوئی مشکل پیش آئی تو انہوں نے کہا فقیروں کو بلاؤ، میں نے دعا کروانی ہے. فقیر آگے، کہا وہ جنگل والا فقیر ہے. کہتا مجھے بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ کو بڑا غصہ چڑھا. کہتا ہے کوئی اس فقیر کو لانے والا؟ وزیر نے کہا جی میں. بادشاہ سلامت آ جائے. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک عورت بھیج دی اسی جنگل میں. وہ کیا کرتے تھے، جہاں سے وہ کھاتا تھا نا وہ پتوں کو شہد لگا دیتے تھے، کوئی نہ کوئی چیزیں. وہ کھاتا تو سمجھتا میری عبادت میں دیکھو میٹھا ہو گیا، پھل میٹھا ہو رہا ہے. اس کے سامنے آگے پھرتے چلتے پھرتے نظر بس آتی تھی. ایک دفعہ سے کہنے لگی میں بھی اس جنگل میں رہتی ہوں، تو بھی اس جنگل میں رہتا ہے، ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی چیز نہیں مانگتا. فقیر بھی وہ شہد چاٹ چاٹ کر رہا، اس کا معاملہ بھی تھا. کہنے لگا ٹھیک ہے شادی کر لی. بچہ پیدا ہو گیا. وہ بچہ لے کر کہنے لگی اپنے لیے تو نہیں، اس بچے کے لیے چل بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، وہ تیرا بڑا قدردان. وہ اس کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچی. جب بادشاہ نے کہا میرے کہنے تیرے نہ آیا، عورت کے کہنے آ گئے. کہتے وہ چیخ ماری اور بھاگ گیا، لیکن فقیری وہیں چھوڑ گیا. فقیری اسی دربار میں چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ وہ بادشاہ سمجھدار تھا نا کہ انج نہیں آنا، پھر انج ہی صحیح بلا کر لانے ہیں. اسے بڑے مختلف واقعات ہوتے ہیں. آپ نے کون سی مثال بننا ہے، اپنے رب سے دعا کریں اچھی مثال بنے، بری مثال نہیں بننا. معاشرے کی بدترین مثال نہیں بننا، بری مثال نہیں بننا، اچھی مثال بننا. تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اس مال کو دیکھ کر ہنسے اور فرمایا میں نے صرف ایمان طلب کیا، مال نہیں مانگا. میرے پاس تو مسلمان ہو کر آ جاؤ، میں دنیا کے ہدیوں سے بے نیاز نہیں چاہیے. اللہ کریم نے مجھے ایسی دولتیں دی ہیں کہ کوئی انسان حاصل کرنا تو درکنار ان کی آرزو بھی نہیں کر سکتا. مجھے ایسی ایسی دولتیں ملی. سورج کی شعاعوں سے زمین میں سونا بنتا ہے، اس لیے تم سورج کی پوجا کرتے ہو. تمہیں تو اس خدا کو پوجنا چاہیے جس نے سورج بنایا.
ایک ان کو لائن آف ایکشن دی, سوچ دی کہ سورج کی, دیکھیں کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ سورج, ہوا, سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بنا رکھی ہیں یار. ہم یورینیم نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جسے ایٹم بم بنا لیتے ہیں, آکسیجن بم بنایا جاتا ہے, کتنی کتنی چیزیں, جہاز ہوا میں اڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے بندہ یہاں پر اور ادھر نکل آئے, ہو سکتا ہے سائنس اتنی ترقی کر لے, کیا فرق پڑتا ہے, ہر شے ہو سکتی ہے. لیکن اصل کہانی اس سائنس کی نہیں, اخلاقیات کی ہے, ایمان کی ہے, کہ ہمارے اندر تبدیلی کتنی آتی ہے. اصل کہانی اس کی ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی کتنی اور کیسے آنی ہے. اصل کہانی اس سے جڑی. اور اگر تبدیلی نہیں, ہماری بھی کہانی اس دنیا میں بس اج کی پکا ہے, اج کی کھانا ہے, اج کی مسئلہ ہے, کتنے جانا ہے, بس اینی ہے, تو پھر اینی کہانی رہی ہے نہیں. پھر بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں اچھی طرح سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی مست نہیں ہوئے. ابھی وہ مستی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے اس راہ پر چلنے کے لیے, جس میں بندے کو نا وہ بات اچھی لگے جس بات میں اسے روحانیت ملے, وہ بات اچھی لگے جس سے اس کا نا ایمان جوان ہو, وہ بات اچھی لگے جس میں اس کی مایوسیاں, اندھیرے دور ہو جائیں. اور وہ کہ پھر ایک دفعہ سنانا یار, گل دوبارہ سنا, بڑا مزہ آیا یار, مجھے گل دوبارہ سنا یار, جذبہ بڑا ملیا یار, گل دوبارہ سنا. وہ عمل کرنے میں مزہ آئے کہ جو دوسرے نہ کرتے. ساری دنیا اس طرف ہے, میں ذرا اس طرف. دیکھو ہم نے یہاں کے قانون اصول خود بنائے, پیری مریدی کے قانون اصول خود بنا دیے. لوگ کچھ کر رہے ہیں اور ہم کچھ کر رہے ہیں, بالکل الٹ. دنیا کدھر جا رہی, ہم اسی طرف. اور مجھے جب میں کیا کہتے ہیں, کتنی عمر ہے تیری, صحیح تیری کتنی ہے, 15 سال, دونوں ایک جیسے. میری تقریباً 17-18 سال کی جب عمر تھی نا, تو اس وقت بھی لوگ کہتے تیرے اندر نا کوئی پرانی بابے دی روح بڑی ہے, یہ تینوں دنیا اتنا دوڑ نہیں دینی. اور تو کہتا نہیں ٹھہر جا, میں اتنے ہی رہن دے. وہ پارا پڑھتے نا جو بچے, سبق کی, یعنی سبق بھی یاد کرنے, پچھلا سبق بھی یاد کر دینا, سب کے پچھلا میں ہمیشہ انجی رہنا, پچھلیاں بھی یاد کرتا رہنا, اگے بھی چلتا رہنا. پچھلے بھی یاد کرنا, اے نہیں کرتا کہ پچھلا بھول جائے, اگلا یاد رہے. نہیں, آئندہ بھی سبق یاد ہے تو پچھلا بھی سبق یاد ہے. پچھلا بھی نہیں بھولیا تو اگلا بھی نہیں بھولنا. روزانہ کا سبق بھی یاد کرنا تو پچھلا سبق بھی یاد رکھنا. روزانہ پیچھے دیکھتے رہنا. فرض کر بچے پڑھتے ہیں, وہ سارے سوال جواب کر کے آگے نکل جائیں. جب میں ایم اے اسلامیت کی تیاری کر رہا تھا نا, تو 15 صفحوں کا ایک سوال ہوتا تھا, 15 پیجز کا. میں روزانہ کے 5 پیج یاد کرتا, 3 دنوں میں ایک سوال یاد کرنا ہوتا تھا, لمبا ہوتا تھا. تو میں 5 پیجز یاد کرنے کے بعد دوسرے دن 5 پیجز یاد کرتا, لیکن پچھلے 5 لکھتا تھا ہیڈنگ بنا کے, یہ بھول دے تو نہیں مجھے. پھر تیسرے دن 10 پیجوں کا اور 5واں یاد کر لینا. پھر جب اگلا سوال کرنا تو روٹیشن میں دوبارہ ریوائز کرنا ہے کہ میں نے پیچھے یہ یاد کیا. اگلے سوال یہ نہیں کہ اگلے آ رہے ہیں. جب میں پیپر دینے کے لیے بیٹھا نا, القرآن کا ایک ایک لفظ مجھے یاد تھا, اور میں ایک سوال لکھ رہا تھا تو 1.5 گھنٹہ ہو گیا ایک سوال پہ. میں کہہ رہا تھا آنا اتنے لکھا جانا, ایسے تو فیل ہو جائے گا. وہ نہ کچھ لکھنے واسطے ہے کہ لکھ نہیں سکتا, ایک سوال ہی شاید میں پورے کر لینا تھا. پھر میں نے اس کو کیا ہیڈنگیں بنانی شروع کی, آیتیں لکھنی شروع کی, ریفرنس لکھنے شروع کیے, پورا ایک پیج بناتا تھا اور تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑتا چلا گیا. اور اس خالی جگہ کو بعد میں پور کیا تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ مجھے یہ سارا کچھ آتا ہے. پیپر لمبا ہے, اسے میں نے سکویز کر کے لانا کتنے جگہ پر. تو تیاری, پچھلا سبق بھی یاد, اگلا بھی سبق یاد ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پیچھے بھول جائے. اللہ کرے بچوں کو ہماری آ لگ جائے.
ورنہ گزارا تو ہم نے کرنا ہی ہے سب کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اللہ رحمتیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے، نعمتیں دے، جن کو کبھی زوال نہ آئے، ہمیں مست کر دے اپنے ذکر سے، ہمارے ہوش اڑا دے اپنے ذکر سے، اور لیکن شریعت پر چلنے والے رہیں اور چلتے ہی رہیں۔ میرے مالک میرے پروردگار، تیری بندگی کا سوال ہے، ہماری زندگی میں تیری بندگی ہی بندگی ہو، کوئی الجھاؤ نہ ہو، کوئی الجھی بات ہمارے دماغ میں نہ آئے، ساری باتیں سلجھی ہوئی آئیں اور ہم سلجھتے چلے جائیں، نکھرتے چلے جائیں، تیری محبت میں بکھرتے چلے جائیں۔ مہربانی کر دے، ہر غم سے بے نیاز کر دے، دنیا سے بے نیاز کر دے اور اپنا نیاز مند بنا لے۔ ہر شے ہمیں سمجھاتی نظر آئے، راستے پر چلاتی نظر آئے، ہمیں دعائیں دیتی نظر آئے، زمین ہم پر فخر کرتی نظر آئے، پاؤں چومتی نظر آئے، ہم تیرے ہی راستے پر چلتے نظر آئے۔ میرے مالک میرے پروردگار، تیرے ساتھ ہر خوشی ہے، تیرے بغیر کوئی خوشی نہیں۔ جب تیری یاد ہے تو روح کو غذا ملتی نظر آتی ہے، خوشبو ملتی نظر آتی، تیرے بغیر کوئی دعا بھی نہیں لگتی۔ مہربانی فرما، ہماری دعائیں قبول و منظور فرما، ہمیں اپنا بنا لے، بخشش فرما دے، جنت دینا، اپنا دیدار عطا فرمانا، کوئی مشکل نہ لگے، پریشانیاں راستہ چھوڑ جائیں، مصیبتیں تکلیفیں دور ہوتی نظر آئیں، صحت ملتی نظر آئے، ہمارے گھروں کے مسائل حل ہوتے نظر آئیں، ہمارے بچوں کی خیر ہوتی نظر آئے۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان۔